نتیجہ نکالا، زبان کی مٹھاس دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہے، اور زبان کی کڑواہٹ اولاد کو ماں باپ سے بھی دور کر دیتی ہے۔ یہ رشتے ایسے ہی ٹوٹ جاتے ہیں زبان کی وجہ سے۔ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے نہیں بنتی، کیوں؟ وہی زبان کی نحوست، زبانی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگی بڑھیا میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے نامہ اعمال میں قرآن کے علاوہ اور کچھ لکھا جائے۔ پھر پوچھا تو کہاں سے آئی ہے، کہاں جانا ہے؟ کہاں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے میں سمجھ گیا یہ حج پڑھ کے آئی ہے، ملک شام کی طرف جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس سواری ہے، اس پر تجھے سوار کر لوں؟ کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کوئی بھلائی کرو گے اللہ دیکھتا، اللہ اس کی جزا دے گا۔ میں نے اونٹنی کو بٹھایا، بڑھیا کو اس کے اوپر بٹھایا، ایڑ لگائی، اونٹنی کو تیز ہنکایا، آگے گئے، پانی والا علاقہ ہے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ٹھنڈا سانس لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ کہا میں سمجھ گئی اسی قافلے سے جدا ہوئی۔ میں نے کہا اس قافلے میں تیرا کوئی شناسائی ہے؟ کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ کہا میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ اس نے 3 آیت پڑھی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ میں سمجھ گیا اس کے 3 بیٹے، ایک کا نام موسیٰ، ایک کا نام یحییٰ، ایک کا نام ابراہیم۔ میں نے آواز لگائی، 3 نوجوان مجمع کو چیر کر میرے پاس آئے۔ میں کچھ بولوں اس سے پہلے بڑھیا کہنے لگی فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، پیسے اٹھاؤ بازار جاؤ ناشتہ لے آؤ۔ ناشتہ میرے سامنے رکھا، کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم من ایام خالیہ، یہ کھاؤ اب تک جتنے احسان کی اس کی جزا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرمایا میں نہیں کھاتا۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے تمہاری ماں کا قصہ سناؤ، 4 گھنٹے ہو گئے اس کے ساتھ سفر کرتے کرتے، قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ کہاں آپ 4 گھنٹے میں تھک گئے؟ آج 40 سال ہو گئے میری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ ہمارے پاس سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس سورہ رحمان پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ وبال بنے گا یا سفارشی بنے گا؟ الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، رمضان اور قرآن کو سفارشی بناؤ، وبال نہ بناؤ۔ آتا ہی نہیں، سکھا ہی نہیں۔ کتنے آتے ہیں ان سب؟ ایک صورت آتی ہے قل هو اللہ احد، 4 رکعت میں ایک صورت چلے گی۔ میں نے کہا مت پڑھ تو جنتی ہے، ایک بھی کیوں پڑھتا ہے؟ دنیا میں 6 لاکھ کا 12 بناؤ، 12 کا 18 بناؤ، 18 کا 36 بناؤ، دین کے معاملے میں وہی قل هو اللہ پہ اٹکا ہوا ہے۔ پڑھیں گے قرآن؟ بولو انشاءاللہ۔ سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، بیوی بے وفا۔ ارے ہماری ٹرین کتنے بجے ہے بھائی؟ کل ہے، کل ہی بیان کر لیں گے، چلو آج چھٹی کر دو۔ سید صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، بیوی بے وفا، سونا دن بے وفا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں۔ آیت الکرسی کہتی ہے 3 دفعہ تلاوت کر کے دروازے پہ پھونک مار لیا کر، ساری ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے روزانہ رات کو عشاء کے بعد میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر، کل سارے رشتہ دار دفن کر کے چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن سفارشی بن کر تیری قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او اللہ والے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو ایصال ثواب کر لیا کر، پورا قرآن بن کر میں ان کی قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ اور ہر جمعہ کو سورہ کہف کہتی ہے میری تلاوت کی عادت بنا لیا کر، قرب قیامت کا وقت ہوگا اور دجال کا فتنہ آئے گا، دجال کے فتنے سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری۔ سورہ یاسین کہتی ہے ہر فجر کی نماز کے بعد میری تلاوت کی عادت بنا لی، رات تک ہر حادثے سے ہر ایکسیڈنٹ سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری۔ اتنی ذمہ داریاں لے رکھی ہے قرآن نے، ہم کیوں نہیں پڑھے پھر؟
ایک نماز، ایک قرآن، اور نمبر 3 ہمارے نبی کی سیرت۔ پہلا احسان اللہ نے کیا بنایا؟ بولو زور سے، میں واپس آ رہا ہوں، انسان۔ نمبر 2 انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے بولو زور سے بے شک مسلمان بنایا، ایمان والے کے گھر پیدا فرمایا۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے سینے میں ایمان کا چراغا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا غریب محروم القسمت وہ ہے جس کا سینہ ایمان سے خالی ہو۔ ہم نے مالداری کا معیار پراپرٹی کو بنایا، جائیداد کو بنایا۔ جس کی دکان اچھی چلتی ہے، مال کی ریل پہ لگی ہوئی، ہم سمجھتے ہیں رئیس ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ایمان ہے تو سونے پہ سہاگا، لیکن اگر غیر ہے کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں ایک ایمان والا ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، دوسری گلی والا اسے جانتا بھی نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں اس کے مقابلے میں یہ کئی گنا زیادہ رئیس ہے۔ کیونکہ اللہ نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ایمان والے ہم ہیں، یہ اور بات ہے کہ ایمان کی مٹھاس نکلی ہوئی ہے، نور ایمان نکلا ہوا ہے۔ ایمان والا کبھی نماز نہیں چھوڑتا، ایمان والا کبھی قرآن نہیں چھوڑتا، ایمان والا کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ایمان والا کبھی نبی کی سیرت کو ترک نہیں کرتا۔ جو سارا کچھ ہم نے چھوڑا ہے۔ ایمان تو بلال حبشی کا تھا، قربان جاؤں کیسا ایمان تھا۔ سینے پہ چٹانیں رکھی گئی، تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، گلے میں رسی ڈال کے مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، ہائے ہائے، لیکن وہ بلال تھا۔ پیچھے سے لاٹھی مارتا بلال مسکراتا۔ کسی نے کہا بلال درد نہیں ہوتا؟ کہا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو؟ کہا ہاں۔ ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کھوکھلا تو نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میرا رب بلال کو خرید رہا ہے، ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں۔ اب کہاں سے لائے ایسا ایمان؟ ادھر ستمگر ہنر آزما ہے، تجھی آزما ہم جگر آزما ہے، نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ 11 ٹکڑے کیے گئے احد کی پہاڑی پر امیر حمزہ کے، ہم کیا منہ دکھائیں گے امیر حمزہ کو؟ 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم آئے امام حسین کے بدن پر، ہم امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ ایمان تو وہ تھا۔ ہمیں قرآن پڑھنا ہو نا تو کسی کی میت کا انتظار کرتے، دادا کی نانی کی میت گھر میں پڑی ہو تب سورہ یاسین کی پیٹی یاد آتی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک، یہی رویہ ہے ہمارا۔ یہاں کی فضا نہیں معلوم، جو وہاں ہے وہ یہاں سنا رہا ہوں۔ ٹھیک یہی حال ہے میرا تمہارا۔ دادا کی روح نہیں نکلتی، کہا امام مسجد کو بلاؤ سورہ یاسین پڑھ کے دم کرے، آسانی سے دادا رخصت ہو جائے۔ سورہ یاسین سے سیکھا تو بھی مرنا سیکھا، کاش قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ 6666 قرآن کی آیت ہے۔ میں کہتا ہوں آج قرآن مظلوم ہے۔ دنیا کی سب سے مظلوم مخلوق اگر کوئی ہے تو اللہ کا قرآن ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ یہی بس اتنا ہی رہ گیا تعلق۔ تعویذ بنانے کے لیے قرآن ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے،
خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. دکان پھنس گئی، دستاویز پھنس گیا، کہاں قرآن کی قسم، قسموں کے لیے رہ گیا قرآن، تعویذ ٹونے ٹوٹکوں کے لیے رہ گیا قرآن. ایمان مضبوط بنانا ہے، قرآن پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. اور بچوں کو بھی پڑھاؤ. تمہارا بیٹا تمہاری میت کے پاس آئے سورہ یاسین پڑھتا ہوا ہے، ایسی تربیت کرو. تمہارا بیٹا تمہارا جنازہ اٹھائے سورہ رحمان پڑھتا ہوا اٹھائے، ایسی تربیت کرو. ہم نے کہا بچوں کی تربیت کی. ہزاروں نوجوان بچے ایسے ملیں گے، باپ کی ماں کی میت گھر میں پڑی ہوئی، جنازے کی دعا نہیں آتی. ہم نے بچوں کو دین کہاں سکھایا، انہیں مکتب کہاں پڑھایا ہے. پی ایچ ڈی بناؤ، ایم بی بی ایس بناؤ، انجینئر بناؤ، لاکھوں ڈگریاں تم حاصل کرواؤ، کوئی انکار نہیں. ڈاکٹر بناؤ، اچھے ڈاکٹر بھی تو کہاں ہیں. ہماری خواتین کے آپریشن سارے غیر کرتے، اچھے ماسٹر بھی، ٹیچر بھی تو کہاں ہیں، اچھے انجینئر کہاں ہیں، اچھے وکلا کہاں ہیں. ہمارا مقدمہ پھنستا ہے ہمارے پیسوں پہ، وہ بنگلے بنا دیتے. دنیا میں بھی پیچھے، دین میں بھی پیچھے. دنیا بھی پڑھاؤ، دین بھی پڑھاؤ. پہلے دین سکھاؤ. بچوں میں دین ہوگا، کل ہم قبرستان میں ہوں گے، ہمارے بیٹے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری قبر کو آسودہ بنا دے. ہمارے بچوں میں دین ہوگا، اگر ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا ہوگا، کل ہم قبروں میں ہوں گے، یہ سورہ یاسین کا تحفہ بھیجیں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری قبر کو معطر بنا دے. ہم نے دین، نہ ہم خود دین کی فکر کرتے، نہ اپنے بچوں کی دین کی فکر کرتے، نہ خود قرآن پڑھتے، نہ بچوں سے پڑھواتے. تمہارا حقیقی سرمایہ ہے تمہاری اولاد، تمہارا قیمتی سرمایہ ہے تمہاری اولاد، جائیداد نہیں. وہ کوئی نہیں لے جاتا، یاد رکھو، کان کھول کے سنو. ایک کفن کے علاوہ اور کوئی چیز ساتھ نہیں آتی. دکانیں، دستاویز، بنگلے، کوٹیاں، سارا گاڑیاں یہاں رہ جاتی. آتا ہے ساتھ کچھ ہے؟ میں کہتا ہوں موزہ بھی ساتھ نہیں آتا. موزہ، ساکس پہن کے کہیں وصیت کر کے جانا کہ مفتی صاحب موزے کے ساتھ میرے ابا کا جنازہ پڑھائیں گے. کوئی مفتی جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا. شریعت کا اصول ہے کفن کی چادر کے علاوہ ساتھ دنیا کی کوئی چیز نہیں آتی. تختوں کے نیچے مجھے اور آپ کو لٹا دیں گے. نہ میرا تمہارا سیل فون، نہ گاڑی، نہ پراپرٹی، نہ جائیداد، نہ بنگلے، نہ دستاویز، کچھ بھی نہیں ہوگا. 4-5 گھنٹے لائٹ گئی، سارے پسینے میں شرابور ہو گئے، اندھیرا برداشت نہیں ہوتا. قبر کے اندھیرے میں میرا تمہارا کیا حشر ہوگا. ہاں لیکن ہماری اولاد نیک ہوگی، انشاءاللہ روزانہ قبر میں قرآن کا فاتحہ آئے گا، قرآن کا تحفہ آئے گا. اللہ قبر کھول دے گا، انشاءاللہ اللہ قبر میں ایسی جیسی ٹھنڈک عطا فرمائے گا. اس سے کروڑوں گنا بہتر ٹھنڈک اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہاں عطا فرمائے گا. ولد صالح یدعو له. مشکات شریف میں 3 چیزیں قبرستان میں ساتھ آتی ہے. ایک چیز ساتھ رہتی ہے، 2 چیز واپس آ جاتی ہے. مال، جائیداد، نمبر 2 رشتہ دار، اور نمبر 3 میرا تمہارا عمل. تختوں کے نیچے رشتہ دار آتے ہیں نہیں، اولاد آتی ہے نہیں. 1 ہفتہ روئیں گے، آنسو خشک ہو جائیں گے، بعد میں ہمیں بھگتنا ہے. بیوی آتی ہے نہیں. حضرت علی قبرستان کے پاس سے گزرنے لگے، قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اموالکم قسمت. جو مال تم نے جمع کیا تھا تمہارے مرنے کی دیر تھی، سارا تقسیم ہو گیا. ونساؤکم زوجت. جو بیوی کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں، تمہارے مرنے کی دیر تھی، آج کسی اور کے نکاح میں ہے، اسے بھی کہتی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں. اتنا بے وفان جہان. ہاں تختوں کے نیچے کام کیا آئے گا؟ میرا تمہارا عمل، اچھا عمل. اچھے عمل میں کیا ہے؟ نماز. بولو بے شک. اچھے عمل میں کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. کریں گے نا انشاءاللہ. ایک حدیث سناتا ہوں، اس کو پلے باندھ لینا، موت تک یاد رکھنا. حدیث سنی ہوگی، میرے نبی نے فرمایا آخری موقع پر ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. 2 تحفے دے کر گنبد خضرا جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لیا. میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں تم زمانے میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک
کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، نمبر 2 سنتی، میری سیرت، میری زندگی، میرے عنوان کا آخری مضمون یہی تھا، ایک انسان بنایا، نمبر 2 مسلمان بنایا، اور نمبر 3 محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ میرے نبی نے یہی کہا، میری سیرت کو پکڑ لینا ایک ہاتھ میں، اور ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لینا، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن، ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان، پھر شوق سے مر جاؤ، پیچھے لوگ روتے رہ جائیں گے، اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے، عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ، ہے نا؟ بیان تو بچپن سے سنتے، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے مولانا، ایک بٹن دباؤ، ہزاروں تقریر، ہمارے امام صاحب بھی سناتے ہوں گے ہر جمعہ کو بیان۔ عمل کی نیت سے سننا ہے مسلمانوں، ایسا نہیں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، نہیں، عمل کی نیت سے سننا ہے۔ آج ہر بندہ نیت کر کے اٹھے گا انشاءاللہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی، بولے انشاءاللہ۔ آج ہر ایک کو نیت کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ میں نے پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 3 ہمارے نبی والے اخلاق اپنائیں گے۔ میرے نبی کے اخلاق کتنے خوبصورت ہیں، آج ہمارے اخلاق کتنے بدصورت ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت اپناؤ، جو کام ہمارے نبی نے بتلایا وہ کام کرو، زندگی بڑی خوبصورت بن جائیں گے انشاءاللہ۔ سنتوں کا اہتمام کرے، سنتوں کی مواظبت کرے۔ جب تک نبی سے سچا پیار نہیں ہوگا، اللہ کی نظر میں ہمارا ایمان معتبر بھی نہیں ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ، اونچی بولو لا الہ، یہ ایک جز ہے، یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ کو نہ ملایا جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد، یہ پورا کلمہ جب دونوں جز ملتے تب میرا تمہارا ایمان معتبر مانا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اتنا ہی پڑھ لو، محمد رسول اللہ کا عقیدہ نہ ہو تو ہمارا ایمان اللہ کی نظر میں معتبر نہیں بلکہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مکان میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پورا کلمہ ملتا ہے تب میرا تمہارا ایمان معتبر سمجھا جاتا ہے۔ جب تک نبی سے سچا پیار نہیں ہوگا، یہ دل کی تختی پہ لکھ کے جاؤ، وہاں تک ہمارا ایمان نہیں سمجھا جائے گا۔ ماں باپ سے بھی زیادہ حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ بولو ہمارے نبی کا ہے۔ میرے تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں، بولو بے شک۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن کہلانے کے لائق نہیں، کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان کہلانے کے لائق نہیں جب تک میں اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں۔ نبی سے پیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کن کو نبی سے پیار ہے؟ اب بولو انشاءاللہ نبی سے پیار ہے تو نبی کی اداؤں سے بھی پیار کریں گے، بولو نبی کی اداؤں سے بھی پیار کریں گے۔ آخری موقع پر کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دین کی ابتدائی عبادت سے انتہا اخلاق۔ آج دونوں میں ہم کورے ہیں، عبادت میں بھی پیچھے، اخلاقیات میں بھی پیچھے۔ ماں کتنا بڑا سرمایہ ہے ماں، بولو بے شک۔ جن کی ماں زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے نبی کی حدیث، میرے نبی کی سیرت بتاتی ہے اگر ماں زندہ ہے تو قدر کرو، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے میرے اللہ نے رکھی ہے۔ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ آج 4 بیٹے، افسوس کے ساتھ روتا ہوں کہ 4 بیٹے جوان ہیں، ایک ماں نہیں سنبھلی جاتی،
باپ جس کو میرے نبی نے جنت کا دروازہ بتایا، ہزاروں باپ گھروں میں سسک سسک کر زندگی گزارتے، 4 جوان بیٹے ہیں، ایک باپ نہیں سنبھلا جاتا۔ یہ امت کا درد ہے۔ تو کون سا محمدی ہے؟ 4 بیٹوں کو ایک ماں نے سنبھالا، تم 4 اٹے کٹے ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے۔ تم 4 کو ایک باپ نے کندھوں پہ بٹھا کے میلے دکھائے، تم 4 جوان ہو، تمہارے بازوؤں میں اتنا زور ہے، تو آج بوڑھے باپ کو کہتا ہے تیری عمر ہو گئی، تجھے میری بات پلے نہیں پڑے گی۔ ایک موقع پر ایک عورت آئی، ہمارے نبی نے راستہ کھول دیا، ادب سے بٹھایا، چادر بچھائی، اس کے اوپر بٹھایا، کھجوروں کا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا۔ جب جانے لگی دور تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ نے پوچھا یہ کون خوش نصیب خاتون تھی؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ ایک نظر مسکراتے ہوئے باپ کو دیکھ لو، میرے نبی نے فرمایا عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک نظر مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھ لو، مسکرائی ہوئی نظر سے ماں کو دیکھ لو، تمہارے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حج عمرہ کرنا ہو کتنا دور جانا پڑتا ہے، ارے بولو کتنا پیسہ لگ جاتا ہے۔ ابھی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ ٹور چلاتے ہو، بتاؤ کتنا پیسہ کتنا لگاتے ہو؟ ان کی تو رقم ماشاءاللہ کم ہے، گجرات میں تو بہت پیسے لیتے ہیں، یہ تو 65-70 میں 20 دن لے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ خیر ہوٹل تھوڑی دور ہے ان کی، لیکن میرے کو قریب دینا نا، میں انشاءاللہ آپ کی ٹور میں آؤں گا۔ ارے بولو انشاءاللہ تو بولو، اچھا ٹھیک۔ تو کتنی لاگت؟ ایک عمرہ کرو 1 لاکھ روپیہ ہو جاتا ہے، خرچہ کھجور پانی بھی تو لانا ہوتا ہے نا، تو اس میں خرچہ 1.5 لاکھ ہو جاتے ہیں۔ ایک عمرہ کرنا ہو، بیوی کو ساتھ لے جاؤ، بچے کو لے جاؤ، 5 لاکھ روپے لگ جائیں گے۔ کتنا خوبصورت دین میرے نبی نے بتایا، تم روزانہ ہزاروں عمرہ کر سکتے ہو، صرف باپ کو دیکھ لیا کرو۔ تم روزانہ ہزاروں عمرے اور حج کر سکتے ہو، ادب سے، محبت سے، عقیدت سے، احترام سے، مسکراتے ہوئے ماں باپ کا دیدار کر لیا کرو۔ بولو اللہ نے کتنا خوبصورت دین دیا ہے۔ ماں باپ کی قدر کریں گے؟ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ ماں باپ کی قدر کریں گے۔ ماں زندہ ہے، قدر کرو۔ 200 ولیوں کی دعاؤں میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت بوڑھی ماں کی دعا میں اللہ نے رکھی ہے۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر پھیرے چکر مت لگاؤ، ماں زندہ ہے، انہی سے دعا کراؤ، انشاءاللہ اللہ نصیب کھول دے گا، برکتوں اور رحمتوں کی بارش برسائے گا۔ کہ میرے نبی کی حدیث ہے، تعلیم ہے، بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے بچے کو بیٹا نہ کہو، غریب کے سامنے مال کی نمائش نہ کرو۔ شادیوں میں کتنی نمائش ہوتی ہے، کتنے ہزاروں روپے اسٹیج میں برباد ہو جاتے ہیں، اتنے ہزاروں روپے پھولوں میں برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ بھی گجرات میں شادی ہوئی تھی، تو مجھے کسی نے بتایا اسٹیج 10 لاکھ کا اسٹیج بنوایا تھا۔ میں نے کہا 10 لاکھ روپے کا اسٹیج، 10 اماموں کے عمرہ ہو سکتے ہیں، 10 مؤذن کے عمرہ ہو سکتے ہیں، صرف ایک جھوٹی تعریف سننے کے لیے کہ فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی میں اسٹیج بڑا خوبصورت بنوایا تھا۔ اس ایک جملے نے 10 لاکھ روپے برباد کر دیے۔ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مزے سے، انکار نہیں ہے، لیکن فضول خرچی بھی نہ کرو۔ کیا نہیں بتایا ہمارے لیے؟ سب کچھ بتلایا ہے۔ اخلاق کہاں ہے ہمارے اندر؟ مسجد کی لیٹرین کے لوٹے بھی باندھ کے رکھنے پڑتے، کھلے ہوئے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ کتنی مسجدوں میں دیکھتا ہوں جوتے رکھتے ہیں نا، وہ آدھے آگے سے کاٹ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ ہمارا کردار اتنا بدنما ہوا، ہماری مسجد کی لیٹرین کے جوتے اور لوٹے محفوظ نہیں ہیں۔ کہاں سے محمدی بن گئے، کہاں سے حسینی بن گئے؟ ہمارے نبی نے یتیم کو یہاں بٹھایا، یہاں جا رہے ہیں نا عیدگاہ، ایک بچہ رو رہا ہے، کہاں کیوں رو رہا ہے؟ عید کا دن ہے، سب بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ، تو رو رہا ہے؟ فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا، چند ہفتوں پہلے میری ماں فوت ہو گئی، اس بھری کائنات میں میرا کوئی نہیں۔ آپ نے اپنا آگوش رحمت کھول دیا، اس بچے کو سمیٹتے ہوئے کہا چل آج سے میں تیرا ولی ہوں۔ گھر لے گئے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حسنین کا خوبصورت جوڑا منگواؤ، اسے پہناؤ۔ اسے پہنایا گیا، اس کو نہلایا گیا، سرما لگایا۔ جب اس کی مانگ سج گئی،
مزید احساس محرومی کو دور کرتے ہوئے ہمارے نبی نے فرمایا اما ترضى ان محمد ابوک و عائشہ امک و فاطمہ بنت محمد اختک، بیٹے کیا تجھے یہ بات پسند نہیں؟ آج کے بعد محمد تیرے ابو لگے، عائشہ تیری امی لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، کہا مجھے یہ رشتے مل جاتے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا جا آج کے بعد یہ رشتے تیرے رہے۔ پھر پوچھا جب تیرا باپ زندہ تھا تجھے عیدگاہ لے جاتا تھا کیسے لے جاتا تھا؟ کہا یہاں بٹھا کے لے جاتا تھا، اب زمین پر تشریف فرماؤ، اس کو یہاں بٹھایا لے جا رہے۔ چوک پر کچھ بچے کھڑے تھے، ایک بچے نے ٹھنڈا سانس لیا، کاش آج میں بھی یتیم ہوتا، باپ کی انگلی نہ ملتی، نبی کا کاندھا تو مل جاتا۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی ہی نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یہ کتنا خوبصورت دین مجھے اور آپ کو یا پتہ ہی نہیں ہے، کچھ جانتے ہی نہیں، یا جانتے ہیں تو اگنور کرتے۔ ہم نے شریعت کو اپنے مطلب کا سمجھ رکھا ہے، جو بات ہمارے مطلب کی ہے وہی ٹھیک ہے، ہمارے مطلب کی نہیں اس کو چھوڑو چلو۔ ہم نے مذہب کو کپڑے سمجھ کے رکھا ہے، جو ہمارے مطلب کا ہے فٹ ہو رہا ہے وہی ٹھیک ہے، جو فٹ نہیں ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں بدلتا، بولو بدلتا ہے، بولو زور سے بولو بدلتا ہے۔ جس کو بنایا ہو میرے اللہ نے، جس کی ترویج محمد مصطفیٰ نے کی ہو، میرے تمہارے جیسے کروڑوں آ جائے، دین کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ دین کو بدلنے والے کا اللہ چہرہ بدل دے گا قیامت کے دن، لیکن شریعت اور دین کبھی نہیں بدلتا۔ اور جیسا پہلے میرے نبی نے بتلایا قیامت کی صبح تک ویسا ہی رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہت دور سے آیا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تمہاری ماں زندہ ہے قدر کرو، باپ زندہ ہے قدر کرو، علماء کا احترام کرو، مسجدوں کا احترام کرو، قرآن کا احترام کرو، نماز پڑھو، پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، پھر شوق سے مر جاؤ، انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ یہ 3 احسان یاد رکھنا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تینوں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کام وہی کریں گے بولو انشاءاللہ جس کا میرے نبی نے حکم فرمایا۔ ہر اس گناہ سے اپنے آپ کو، ہماری اپنی نسلوں کو بچائیں گے جو میرے تمہارے لیے رسوائی اور خسارے کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے، بچائیں گے انشاءاللہ۔ چلو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے، بولے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہیں سنی باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی سید صاحب دعا کر دیتے ہیں، کھانا بھی باقی کھلائیں گے نا کھانا؟ ہاں جی، ہمارے محمد علی بھائی کا اندھیرے میں دکھتے بھی نہیں، کہاں ہے وہ؟ جی وہی ہے نا، چلو ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا دائما کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ فافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہیں، بہت گناہ کیے ہیں یا اللہ، اتنے گناہ کیے ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دے، اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صرف تیری محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ گرمی ستا رہی ہے، یا اللہ پسینہ بہہ رہا ہے، یا اللہ صرف تیری محبت میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے یا اللہ اتنے سارے لوگ تیری دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو خالی نہ لوٹا، یا اللہ بخشش کا پروانہ دے دے، یا اللہ خالی جھولیوں کو تو ہی بھر سکتا ہے، مانگنے والے ختم ہو سکتے، تو دینے والا کبھی ختم نہیں ہو سکتا، سجدے سے سر اٹھانے میں تاخیر ہو سکتی ہے، یا اللہ معافی کا پروانہ لکھنے میں دیر نہیں ہو سکتی، یا اللہ ہم التجا کرتے ہیں ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ میں مسافر ہوں، یا اللہ میں ان لوگوں کا مہمان ہوں، مسافر کی دعا تو مسترد نہیں کرتا، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، دین کی نسبت پر یا اللہ ان لوگوں نے مجھے مدعو کیا، محبت کی،
عقیدت مندی سے ملاقات کی، اللہ اچھا سا کھانا کھلایا، ناشتہ کرایا، یا اللہ ان سے پہلے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، یا اللہ صرف تیری محبت میں، تیرے نبی کا فرمان ہے دو مومن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جڑتے ہیں، ہاتھ جدا ہونے سے پہلے تو ان کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تیرے محبوب کے فرمان کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس مجمع میں جو جس لائن سے پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے سید صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ بڑے اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں، علماء نواز ہے، یا اللہ متواضع ہے، سادگی ہے ان کے اندر، تیرا نیک بندہ ہے، یا اللہ ان کے عمر میں عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرما۔ ان کا سایہ یا اللہ علاقے کی جان ہے، یا اللہ علاقے کی روح ہے، یا اللہ ہم سب کی یہ پہچان ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، محتاجی کے بغیر، ایمان قرآن کلمے کی سلامتی کے ساتھ ہمارے سید صاحب کے عمر میں خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ دیگر جو لوگ یا اللہ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ طواف کی نعمت سے مالا مال فرما، گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما، عقیدت مندی سے یا اللہ آقا کے سامنے کھڑے ہو کر گنہگار قدموں کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا موقع نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے۔ یا اللہ ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما، ایمان کی مٹھاس عطا فرما۔ ہمارا پورا وجود گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، یا اللہ تو نے کان دیے تھے اذان سننے، یہ کان موسیقی کے نظر ہو گئے۔ یا اللہ تو نے زبان دی تھی قرآن پڑھنے، یہ زبان غیبت چغلی کی نظر ہو گئی۔ یا اللہ تو نے ہاتھ دیے تھے مظلوموں کی مدد کریں گے، یہ ہاتھ خود ظالم بن گئے۔ تو نے پاؤں دیے تھے میرا بندہ چل کر میری دہلیز کو آئے گا، یہ پاؤں ڈھول تماشوں کے نظر ہو گئے۔ اللہ پورا وجود گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، نیتوں میں فساد ہے، نیتیں برباد ہے۔ یا اللہ لیکن تو نے بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی تو معاف کر دیا تھا۔ ہم تیرے حبیب کے امتی ہے، گندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ ہمارے اس علاقے میں بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اچھے رشتوں کی تلاش میں ہے۔ یا اللہ ان کو اچھے رشتے میسر فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان بنا۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، یا اللہ ان کو نعمت اولاد سے مالا مال فرما۔ جن کے پاس اولاد ہے صرف بچیاں ہیں، جو نرینہ اولاد چاہتے ہیں اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ جن کے پاس اولاد ہے نافرمان ہے باغی ہے اللہ ان کے اولاد کو صحیح ہدایت عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن کے پاس اولاد ہے معذور ہے بیمار ہے اللہ عافیت کا خیر کا فیصلہ فرما۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ یا اللہ جو معاشی بحران کے شکار ہے، جن کے پاس جن کا دھندا نہیں چلتا، جن کی دکانیں نہیں چلتی، یا اللہ ان کو یا اللہ پاکیزہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ جن کے پاس یا اللہ رزق کے وسائل نہیں ہے یا ان کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حالات کو درست فرما، مشرق سے مغرب تک، پورب سے پچھم تک، دنیا کے جس خطے میں قابل قندار، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین، جہاں کہیں تیرے نام لینے والے آباد ہے، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین مظلوموں کی حفاظت فرما۔ جن ملکوں نے ان ظالموں کا ساتھ دیا ہے اللہ ان میں نا اتفاقی پیدا فرما۔ یا اللہ جو شہداء جو شہید ہو گئے، یا اللہ معصوم بچے شہید ہو گئے، یا اللہ فلائٹ کے سہارے روٹیوں کے ٹکڑے پھینکے جاتے ہیں، بھوکے بچے روٹیوں کی طرح لپکتے ہیں، ایک بم آتا ہے اللہ سب کو آگوش موت میں لے کے چلا جاتا ہے۔ یا اللہ تو سب کو جانتا ہے، تو سب کو دیکھتا ہے۔ یا اللہ وہ ہم سے زیادہ تو گنہگار نہیں ہے، ہم تو ان سے بھی زیادہ گنہگار ہیں۔ تو چاہے تو وہ حالات یہاں بھی تو پیدا
ادا کر سکتا ہے. یا اللہ ان مظلومین کی مدد فرما. یا اللہ اس کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے, کیا راز ہے. ہمارا تو تیری حکمتوں پہ ایمان ہے. یا اللہ ایسا ہی ہم سمجھتے تو انہیں جلدی جنت دینا چاہتا ہے. یا اللہ فکر ان کی نہیں ہے, یا اللہ مسئلہ ہمارا ہے. یا اللہ وہ تو جنت میں چلے گئے, یا اللہ ہمارا مسئلہ ہے. یا اللہ ہمیں ان کی اموات سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرما. بہت سارے جنازے اٹھتے ہیں, ہم لوگوں کے اعلان سنتے ہیں. یا اللہ ہمارے کانوں میں, ہمارے ماتھے میں, پیشانی میں جوں نہیں رہتی. ہم جانتے ہیں ایک وقت ہمارا اعلان ہوگا. آج دوسروں کا کفن خریدتے, کل ہمارا کفن خریدا جائے گا. آج دوسروں کے غسل کا پانی گرم کرتے ہیں, ایک وقت آئے گا ہمارے غسل کا پانی بھی گرم کیا جائے گا. ایک ایسی چادر اڑائی جائیں گی جسے ہم نہیں ہٹا سکیں گے. وہ وقت آئے تقویٰ کا پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. جب ہمیں آخری غسل دلایا جائے اس سے پہلے روزانہ غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری بارگاہ میں ہماری پیشی ہو, یا اللہ تیری مرضیات والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق, تو دے تیری شان کے مطابق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.